اچھا ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بہت ہے, بی پی کا ایشو بہت رہتا ہے, اور نارملی لیڈیز جب کنسیو کرتی ہیں, پریگننسی کی طرف جاتی ہیں, تو پہلے وہ بی پی کی پیشنٹ نہیں ہوتی ہیں, بلڈ پریشر کی پیشنٹ پہلے نہیں ہوتی ہیں, لیکن آفٹر پریگننسی وہ بلڈ پریشر کی مریضہ بن جاتی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ جنرلی میں نے جس طرح پہلے بات کی کہ جو فزیولوجیکل رسپانس باڈی کے اندر ہوتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی, اس کے اندر بلڈ پریشر جنرلی لو ہوتا ہے. جی. لیکن اگر پیشنٹ ایسا ہے جس کا پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو گیا, جی. کئی دفعہ نارمل وہ بلڈ پریشر ہوتا ہے, جو نارمل بندے کا بلڈ پریشر ہوگا وہی اس کا ہوگا, لیکن شاید اس کی پریگنینسی کے لیے وہ ہائی ہوگا. جی. 20th ویکس کے بعد, پریگنینسی کے بعد جب بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے, اس کو ہم اپنی زبان میں جسٹیشنل ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں, یا پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں, کہ کئی دفعہ پریگنینسی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. اس کے اندر احتیاط صرف یہی کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے, اور جو نارملی بلڈ پریشر کی دوائیاں دیتے ہیں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے, وہ دوائیاں نہیں دینی ہوتی. اسپیسیفک دوائی ہوتی ہے جو پریگنینسی میں سیف ہوتی ہے ٹو کنٹرول بلڈ پریشر, اور یہ ہم نے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ دوائی دینی ہوتی ہے. کیا یہ جو پریگننسی کے دوران ہمیں جو بلڈ پریشر ہوتا ہے, تو صرف یہ پریگننسی کی حد تک رہے گا, یا پھر ساری زندگی آپ کو بلڈ پریشر رہے گا؟ جنرلی یہ ہر پیشنٹ کو نہیں ہوتا, اس کے بھی کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, کہ لائک اگر آپ پہلے سے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے, یا ادر رسک فیکٹرز ہیں, آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے یا فیملی ہسٹری ہے, تو ان لوگوں کے اندر یہ رسک ہوتا ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے. لیکن جنرلی جب پریگنینسی ختم ہوتی ہے تو بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے, لیکن کچھ پرسنٹیج ایسی پیشنٹس کی ہوتی ہیں کہ جس میں یہ پرسسٹ کرتا ہے, یعنی کہ ان کو پھر اس کے بعد لائف لانگ میڈیسن کھانی پڑتی ہیں, لیکن یہ ریشو بڑی کم ہوتی ہے.